بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 22 دن ہم نے انصاف کے حصول کے لیے جو ایمڈیکیٹ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ناانصافی ہوئی، ہم نے ایک بھرپور اور طویل جد و جہد کی ہے۔ ان 22 دنوں میں پی ایم سی کے باہر بھی، ڈی چوک پر بھی ہم سٹرگل کرتے رہے، کوشش کرتے رہے۔ ایک قافلہ جب شروع ہوا، کم لوگ تھے، پھر بڑے اور بڑے، پھر پورے پاکستان سے اسٹوڈنٹس کی آواز اس کے اندر شامل ہوئی۔ سوشل میڈیا کے اوپر بھرپور کیمپینز چلیں، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر ہمیں اچھا رسپانس ملا، اور اس کا نتیجہ اس جد و جہد کا یہ ہوا کہ یہ جو ناانصافی تھی اس کی گونج پورے ملک تک پہنچی، اقتدار کے ایوانوں میں پہنچی۔ سینٹ کی جو سٹینڈنگ کمیٹی تھی اس کی ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی۔ قومی اسمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹی جو ہے وہ میٹنگ اس کی باوجود نہیں ہو سکی، اس کی میٹنگ 2 دن پہلے ہونی تھی۔ اب جب بھی ہوگی اس میں بھی یہ ایشو آئے گا، اور پھر ڈاکٹرز کے وفود جا کے جو انصاف ڈاکٹرز فورم ہیں، خان صاحب سے بھی ملے، وزیر اعظم صاحب سے، ان سے بھی ریکویسٹ کی، اور ہر جگہ پر جہاں پر آواز پہنچنی چاہیے تھی وہ اس جد و جہد کی وجہ سے وہ آواز وہاں تک پہنچی، اور اس آواز نے نہ صرف ایک بھرپور ثمرات سمیٹے بلکہ اس چیز کو بھی اسٹیبلش کیا کہ پی ایم سی نے جو بلنڈرز کی ہیں، اور پی ایم سی کو اس 22 دن کی جد و جہد نے ایکسپوز کر کے رکھ دیا۔ اب وہ ڈھٹائی کا مظاہرہ کریں یا وہ بے حسی کا مظاہرہ کریں وہ الگ بات ہے، لیکن جس طریقے سے ان 22 دنوں کی جد و جہد نے انہیں ایکسپوز کر دیا ہے، انہیں جناب اپنا، اب وہ دیکھیں وہ جو وائس پریزیڈنٹ ہے پی ایم سی کا، وہ جہاں صحافی اسے سوال پوچھتے ہیں ادھر سے بھاگ جاتا ہے، رستے میں کوئی صحافی اسے پوچھتا ہے وہاں سے بھاگ جاتا ہے، یعنی ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، وہ جھوٹے ہیں، اور وہ صرف اپنی جو ہیں بلنڈرز پہ بلنڈرز کر رہے ہیں، نوٹیفیکیشنز پہ نوٹیفیکیشنز کر رہے ہیں، فیک رزلٹس اور غلط رزلٹس خود دیتے ہیں اور بعد میں دیتے ہیں جو فیک رزلٹس کو کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ یہ ساری چیزیں وہ گھبرائے ہوئے ہیں، ہڑبڑائے ہوئے ہیں۔ تو اس ساری چیز کو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو یہ ان 22 دنوں کی جد و جہد ہے، ان 22 دنوں کی سٹرگل ہے جس نے انہیں ایکسپوز کر کے رکھ دیا، اور انشاءاللہ میں بڑا پر امید ہوں انشاءاللہ کہ یہ جو ایکسپوز ہوئے ہیں، بے شک گورنمنٹ ان کی محافظ بنی ہوئی ہے، پی ایم سی کی، عمران خان صاحب بھی ان کے محافظ بنے ہوئے ہیں، ان تک ساری چیزیں پہنچی ہیں، ڈاکٹر فیصل صاحب ان کے محافظ بنے ہوئے ہیں، ان کو سب باتوں کا پتہ ہے۔ ڈاکٹر فیصل صاحب سے پوری پاکستان کی میڈیکل کمیونٹی نے رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا ہے، ڈاکٹرز نے، بڑے بڑے ڈاکٹرز نے، اسپیشلسٹ نے، انہوں نے ان سے رابطہ کیا، ایون جو ان کے کلاس فیلوز رہے ہیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں، وہاں سے جو ان کے کلاس فیلوز تھے جو پوری دنیا کے اندر ہیں، انہوں نے ان سے رابطے کیے ہیں جی کہ خدا کے لیے اس پی ایم سی سے میڈیکل کمیونٹی کی جان چھڑوائیں، وگرنہ یہ پورا چیز کو تباہ کر دیں گے۔ لیکن وہ ان کے محافظ بنے ہوئے ہیں، اب اللہ جانتا ہے۔ اب میں نے ایک صبح ٹویٹ بھی کی تھی کہ نوشیروان برقی، اس کی کیا اتھارٹی ہے، اس کے پاس کیا، یعنی گورنمنٹ کے اندر ذمہ داری ہے کہ وہ ایک میٹنگ چیئر کرنے جا رہے ہیں لاہور کے اندر بھی، جس میں میڈیکل یونیورسٹیز کے وی سیز ہیں، جس کے اندر میڈیکل کالجز کے جو ہیں پرنسپلز ہیں، جس کے اندر پوری جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے مین لوگ ہیں، اس کو نوشیروان برقی صاحب جو ہیں چیئر کریں گے۔ اس میٹنگ کو کیوں کریں گے؟ ان کی اتھارٹی کیا ہے؟ اور یہ جو اتھارٹی ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ اتھارٹی یہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر صاحب کے قریب ہیں، اور جو علی رضا صاحب ہیں وائس پریزیڈنٹ پی ایم سی، وہ نوشیروان برقی کے قریب ہے۔ یہی صرف ان کی اتھارٹی ہے، اور یہی تمام بلنڈرز کے پیچھے یہ ٹرائکا ہے، یہی چیز ہے جو اس تمام بلنڈرز کے پیچھے ہے، جہاں تک ہم سمجھیں۔ اور ان 22 دنوں میں ہم نے پوری جو ان کو غور سے اور قریب سے دیکھا۔ اب جیسا کہ ہم نے پہلے اناؤنس کیا تھا، ہماری جد و جہد تیسرے فیز کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ وہ تیسرا فیز ہے عدالتوں کا۔ پشاور ہائی کورٹ کے اندر اس کی آپ کے سامنے ہیئرنگ وغیرہ، اچھے وہاں سے ریمارکس ہیں ججز کے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے اچھے ریمارکس ہیں، لاہور ہائی کورٹ سے اچھے ریمارکس ہیں، اور ایسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے انصاف ہوگا۔ چونکہ باہر ہم ڈیمانڈز کر رہے تھے پی ایم سی کے باہر اور ڈی چوک میں گورنمنٹ سے، اور وہ بے حص ہیں، وہ ہماری بات کو نہیں سن رہی۔
اب بات ہے عدالتوں کے اندر، اور عدالت کے اندر ہی یہ بات ہوگی، وہاں پہ ہم بھی پارٹی ہیں، یہ بھی ایز اے پارٹی کھڑے ہوں گے، تو انشاءاللہ وہاں پر یہ ہمارے پوائنٹس کو وہ ان کو یعنی ان کا ڈیفینس نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو میری ہمارے تمام وکلاء سے بات ہوئی ہے جو لاہور کے اندر ہیں، اشتیاق چوہدری صاحب جو یہاں پر ہیں، اسلام آباد میں ہیں چل رہے ہیں، تو سب نے یہ کہا ہے جی کہ ہمارا گراؤنڈ بہت مضبوط ہے، اور جو انہوں نے اپنے ہی رولز کی خلاف ورزیاں کی ہیں پی ایم سی نے، یعنی یہ تو ایسے ہے کہ کسی کو بٹھا دیا جائے اور اس کے بعد وہ جناب من مانی کرے اور کوئی رولز کو فالو نہ کرے۔ یہ ایک ملک ہے، یہ ایک ادارہ ہے، اس کے اندر من مانی نہیں چلتی، اس کے اندر رولز کے اوپر کام ہوتا ہے۔ یہ ان کی کوئی پرائیویٹ کمپنی نہیں ہے علی رضا صاحب کی یا ارشد تقی صاحب کی، یا یہ ملک جو ہے یہ کوئی پرائیویٹ کمپنی نہیں ہے جس کے چیف ایگزیکٹو عمران خان صاحب یا ہیلتھ منسٹری میں فیصل سلطان صاحب لگ گئے کہ وہ اپنی منمانیاں کرتے پھریں۔ رولز بھی کسی نام کی چیز ہیں، کوئی جو چیزیں طے ہوتی ہیں ایک بڑی سوچ بچار کے بعد ان پہ عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، تو ان پہ عمل نہیں ہوا تو انشاءاللہ ان ساری چیزوں کے خلاف اب عدالتوں کے اندر جا رہے ہیں۔ یہ ہماری جد و جہد کا تیسرا فیز ہے۔ اس تیسرے فیز کے اندر ہم نے بھرپور ایفرٹ کرنی ہے، بھرپور سٹرگل کرنی ہے، بھرپور جد و جہد کرنی ہے، اور پورا فوکس عدالتوں کے اوپر کرنا ہے انشاءاللہ۔ جیسے آپ نے پہلے اعتماد کیے رکھا، اب بھی میں سمجھتا ہوں آپ اعتماد کریں گے، اور ہم انشاءاللہ عدالتوں کے اندر اس کیس کو فائٹ کریں گے، زبردست طریقے سے کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی جلد، یعنی یہ اللہ نے چاہا تو اینڈ آف اکتوبر تک ہم اس کو کنکلیوڈ کر لیں گے ہائی کورٹ کے اندر۔ اور یہی ہماری عدالتوں سے بھی پریئر ساری جگہوں پہ ہمارے وکیل کر رہے ہیں کہ اب ایڈمیشنز کا پروسیس شروع ہو گیا ہے، اور پی ایم سی والے آگے سے جواب دیتے ہیں جی کہ یہ 2 ماہ چلتے رہتے ہیں، اس لیے وہ جواب کی اور مہلت مانگتے ہیں۔ تو بہرحال ججز، آنریبل ججز اس بات کو سمجھتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا بھی ہے کہ اینڈ آف اکتوبر تک وہ اس کو ہائی کورٹ سے نپٹا دیں گے۔ اور آپ لوگوں کی بات ویلڈ ہے، بعض لوگ رابطہ کر رہے ہیں جی کہ آگے ایڈمیشن شروع ہو جائیں گے، بالکل شروع ہو جائیں گے ایڈمیشنز۔ اور اس میں ایک اور بھی بات بتاؤں، یہ جو کر رہے ہیں بچوں کو جی ڈاکومنٹس بھیجیں میڈیکل کالجز کے اندر، اب ہوتا ہے ہر جگہ پہ ڈاکومنٹس بھی سبمٹ کروانے کی فیس میرے نالج میں آئی ہے کہ 5,000 روپیہ فیس ہے۔ یہ بھی ایک پیسہ کمانے کا ایک ڈھنگ ہے، پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، میرٹ بن جاتا تھا اور میرٹ کی بنیاد پہ کالج مل جاتا تھا، یہ آپ کا کالج ہے، جائیں وہاں پہ جا کے اپنے ڈاکومنٹ جمع کروائیں۔ اب یہ جناب پورٹل کا ہر جگہ پہ پیسہ کما رہے ہیں، 6,000 پہلے فیس لی، پیسہ بنایا 1,50 کروڑ، پھر جی ری چیکنگ کی 5,000 فیس رکھ دی کہ غریب عوام فل لوٹے، اور اب ایک اور لوٹنے کی یہ مافیا جو پی ایم سی والا ہے وہ تیاری کر رہا ہے کہ یہ ہر کالج، وہاں پہ ہر بچے کے پورٹل پہ 1 سے زائد کالجز آ رہے ہیں کہ ان سب کو ڈاکومنٹس بھیجیں، ہر کالج میں ڈاکومنٹس بھیجنے کے اف آئی ایم ناٹ رانگ 5,000 اس کی بھی فیس ہے۔ تو کتنے کالجز میں آپ لوگ کریں گے، کتنا یہ لوٹنا چاہتے ہیں، اور کتنا یہ بچوں کو اور والدین کی جیبوں کو خالی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں، یہ صرف پیسے بٹورنے کا ایک پی ایم سی جو ہے نا وہ ایک اڈا بن چکا ہے۔ تو انشاءاللہ عدالتوں کا جو ہمارا جد و جہد کا تیسرا فیز ہے، کورٹس کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم بھرپور فائٹ کریں گے، اور کورٹس پر پوری توجہ دیں گے۔ اور ابھی بھی میں ایک ایڈوکیٹ صاحب کے جو معظم حبیب صاحب ہیں، وہ ہمارے کونسل ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، انہی کے آفس میں بیٹھ کر آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ ہم پور امید ہیں کہ جتنا گراؤنڈ ہے مضبوط، انشاءاللہ انصاف ہوگا، اور جو ہے پی ایم سی کے بلنڈرز کو نہ صرف روکا جائے گا بلکہ یہ ٹیسٹ بھی ریکنڈکٹ ہوگا۔ آپ لوگوں نے دعائیں کرتے رہنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے تاکہ ہم اس مافیا سے لڑ سکیں۔ اور ایک آخری بات جو کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ جن لوگوں نے وہ جو پیرنٹس کا اکاؤنٹ ہے